بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا چیپٹر ہے پاکستان کے خارجہ تعلقات، اور آج ہم جس پوائنٹ پر ہیں وہ ہے پوائنٹ نمبر 7، پاکستان کے امریکہ، چین، برطانیہ، روس، فرانس، یورپی یونین اور جاپان کے ساتھ تعلقات۔ آج ہم جو ڈسکس کریں گے وہ صرف پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات کو ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ ہم نے خارجہ پالیسی کے مقاصد میں اس چیز کو ڈسکس کیا تھا، میں آپ کو دکھا بھی دیتی ہوں کہاں ڈسکس کیا تھا۔ اس میں بتایا تھا امریکہ اور مغربی دنیا سے دوستی کی ایک بڑی وجہ اقتصادی تعاون ہے جو پاکستان کو امریکہ اور مغربی دنیا کے قریب لے گیا۔ یعنی کہ اسلامی ممالک کے ساتھ تو ہمارے تعلقات اچھے ہونے ہی چاہیے، لیکن ہم نے مغربی ممالک کے ساتھ تعلقات اس لیے قائم کیے ہیں تاکہ ہماری اقتصادی مدد ہوتی رہے، کیونکہ وہ ڈیولپڈ کنٹریز ہیں تو ہمیں تعاون ملتا رہے گا ان کی جانب سے، ٹھیک ہے؟ اب اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اب ہم ڈسکس کریں گے پاکستان کی امریکہ کے ساتھ تعلقات۔ جو فرسٹ پوائنٹ ہے اس میں ڈسکس کیا گیا ہے، جیسے پاکستان بنا تو قائد اعظم کی خدمت میں امریکی سفیر کی طرف سے اسناد سفارت پیش کی گئی، اور قائد اعظم نے امریکہ کو پاکستان کی دوستی کا یقین دلایا اور کہا کہ ہم تمام آزاد اقوام سے دوستی کی امید رکھتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ وہ بھی اسی قسم کا جذبہ ہمارے ساتھ رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اب یہ سیکنڈ پوائنٹ ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ میں ڈسکس کیا گیا ہے کہ امریکی صدر ٹرومین کی دعوت پر پاکستانی وزیر اعظم لیاقت علی خان نے امریکہ کا 1950 میں دورہ کیا، اور لیاقت علی خان نے امریکہ میں خطاب کیا اور اس میں انہوں نے پاکستان کے قیام کے مقاصد کی وضاحت کی۔ انہیں بتایا کہ ہمیں پاکستان بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی، تاکہ دنیا کو پتہ چل سکے کہ ہمارے مقاصد کیا تھے، اور امریکہ نے پاکستان کو فوجی اور معاشی امداد دی جس سے پاکستان کی ترقی اور تعمیر میں مدد ملی، ٹھیک ہے؟ فرسٹ پوائنٹ میں ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ امریکی سفیر نے قائد اعظم کی خدمت میں اسناد سفارت پیش کی۔ سیکنڈ میں ہم نے ڈسکس کیا کہ امریکی صدر نے پاکستان کے وزیر اعظم کو دعوت دی 1950 میں، انہوں نے وہاں کا دورہ کیا اور ہمارے وزیر اعظم نے وہاں پر پاکستان کے قیام کے مقاصد کو بیان کیا جو کہ وقت کی اہم ضرورت تھی۔ نمبر 3، 1955 میں امریکہ اور پاکستان کے نمائندوں کے درمیان تعاون کے ایک سمجھوتے پر دستخط ہوئے، جس کے تحت امریکہ نے پاکستان کے ساتھ ری ایکٹروں کی تعمیر، ڈیزائن اور دیگر امور میں کچھ حقوق عطا کیے، ٹھیک ہے؟ ری ایکٹروں کی تعمیر پاکستان کے لیے بہت اہم تھی، اس کے ڈیزائن اور دیگر امور میں انہوں نے پاکستان کی کافی مدد کی۔ نمبر 4 پوائنٹ، جولائی 1961 میں صدر پاکستان محمد ایوب خان نے امریکہ کا 5 روزہ دورہ کیا۔ اس میں امریکی صدر کینیڈی سے بات چیت ہوئی اور مسئلہ کشمیر میں پاکستان کا کیا موقف ہے اس پر بھی بات کی گئی۔ اس کے علاوہ اس دورے کے اختتام پر ایک مشترکہ اعلامیہ پر بات ہوئی۔ اعلامیہ کا جو انگلش میں آپ کو اس کا بتا دیتی ہوں، آپ کو اس کے بارے میں آئیڈیا ہو جائے گا۔ اعلامیہ ہوتا ہے ایک فارمل اناؤنسمنٹ، ٹھیک ہے؟ ایک فارمل اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ ہم نے یہ جو ٹائم ایک ساتھ ہم نے اسپینڈ کیا، ہم نے دورہ کیا، اس میں اب ہم کس نتائج پر پہنچ رہے ہیں۔ ایک فارمل اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ اب ہم کیا کیا کام آگے کریں گے۔ امریکہ نے دوسرے 5 سالہ منصوبے کے لیے پاکستان کو امداد دینے کی یقین دہانی بھی کروائی۔ اس کے علاوہ امریکہ نے ہواری ممالک یعنی کہ دوست ممالک، پاکستان کے جو ہواری ممالک دوست ممالک ہیں، ان کو اس بات پر آمادہ کیا کہ پاکستان کی انیشیل اسٹیج پر اس کی فوجی اور اقتصادی مدد کی جائے، اور امریکہ اور افغانستان اور پاکستان کے درمیان سرحد جو تھی وہ ڈیورنڈ لائن کو تسلیم بھی کر لیا امریکہ نے، ٹھیک ہے؟ اب دوبارہ اس پوائنٹ کو میں بتا دیتی ہوں۔ جولائی 1961 میں ایوب خان نے 5 روزہ دورہ کیا تھا امریکہ کا، اور اس میں امریکی صدر کینیڈی سے بات چیت ہوئی، مسئلہ کشمیر کا موقف بھی واضح کیا ان کے سامنے، اور ایک فارمل اناؤنسمنٹ ہوئی جس میں بتایا کہ 5 سالہ منصوبہ جو پاکستان میں شروع ہو رہا ہے اس کے لیے پاکستان کو امداد دی جائے گی۔ اور اس کے علاوہ امریکہ نے پاکستان کے دوست ممالک کے ساتھ یہ امداد کا ان کے ساتھ ان کو راضی کیا، ان کو موٹیویٹ کیا کہ پاکستان کو امداد دی جائے، اور امریکہ نے پاکستان کی فوجی اقتصادی مدد بھی کی۔ اور اس کے علاوہ امریکہ نے افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو سرحد ہے ڈیورنڈ لائن اسے تسلیم بھی کیا، ٹھیک ہے؟ ہمارے 4 پوائنٹ ہو گئے۔ اب ہے 5th پوائنٹ۔ 5th پوائنٹ ہے 1979 میں روس نے افغانستان پر اپنی فوجی داخل کر کے افغانستان پر قبضہ کر لیا۔ اب اس میں پاکستان اور امریکہ دونوں نے روسی قبضہ کی مخالفت کھل کر کی ہے،
ٹھیک ہے. اور پاکستان، امریکہ، دیگر مغربی ممالک نے افغان عوام کی مدد بھی کی. پاک امریکہ مشترکہ پالیسی کی وجہ سے اس جنگ میں روس کو ناکامی ہوئی اور افغانستان سے اپنی فوج نکالنے پر مجبور ہو گیا. 5 پوائنٹ میں کیا بات ڈسکس کی گئی ہے کہ روس نے 1979 پر افغانستان پر حملہ کیا. اس بات پر امریکہ اور پاکستان متحد ہو گئے اور اسی متحد ہونے پر وہاں کی یعنی کہ روس کو ناکامی بھی ہوئی اور انہوں نے افغانستان سے اپنی فوجیں بھی نکال لی اور انہوں نے یعنی کہ پاکستان اور امریکہ نے افغانستان کا ساتھ بھی دیا. اب ہے پوائنٹ نمبر 6. دسمبر 1982 میں امریکہ کے نئے صدر ریگن کی دعوت پر جنرل ضیاء الحق امریکہ کا دورہ کیا. اس دورے میں دونوں ممالک نے ایک وزارتی کمیشن کے قیام کا اعلان کیا اور پاکستان کو F-16 طیاروں کی پہلی کھیپ دے دی گئی. کھیپ مین لاٹ یا گروہ اس کو کہا جاتا ہے. اس کے جواب میں 1983 میں بھارت اور روس نے بھی ایک معاہدہ کیا اور روس نے بھارت کو جدید ترین اسلحہ، بختر بند گاڑیاں، ٹینک شکن اسلحہ اور دیگر ہتھیار دینے کا اعلان کیا. ٹھیک ہے، یہاں پر دیکھ لیں کہ F-16 طیارے جب دیے گئے اٹس مین کہ یہ چیزیں جنگ میں مدد دیتی ہیں. اور جب امریکہ نے پاکستان کو دیا تو بالکل اسی طرح دوسری طرف جہاں پر روس کے خلاف ہو گیا تھا امریکہ اور پاکستان، اب روس نے یہی سب چیزیں جو ہیں یہی سارے معاہدات بھارت کے ساتھ کیے. ٹھیک ہے، ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے 1985 میں امریکی سینٹ نے ایک قانون کی منظوری دی جس کے تحت طے پایا کہ ایٹمی ہتھیار بنانے والے ممالک کی امداد بند کر دی جائے. امریکی صدر نے 1 سال کے لیے پاکستان کو اس سے مستثنیٰ قرار دیتے ہوئے امداد کی منظوری دے دی. یعنی کہ انہوں نے کہا کہ ہم باقیوں کو تو امداد نہیں دیں گے لیکن پاکستان کے لیے یہ قانون نافذ نہیں ہوگا. پاکستان کو بعد میں اس ترمیم سے مستثنیٰ قرار دیا جاتا رہا اور سال بہ سال امداد ملتی رہی. اکتوبر 1985 میں جب جنرل ضیاء الحق اقوام متحدہ کی 40ویں سالگرہ کی تقریب میں شرکت کے لیے نیو یارک گئے تو امریکی صدر سے بھی ملاقات کی. ٹھیک ہے، اب 7 پوائنٹ میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ نے کس حد تک پاکستان کی مدد کی. وہ یہ ہے کہ جب انہوں نے ایٹمی ہتھیار دوسرے ممالک کو دینے سے بند کر دیا لیکن انہوں نے پاکستان کو اس سے مستثنیٰ قرار دیا یعنی کہ پاکستان کو اس سے امداد ملتی رہی. ٹھیک ہے، اب ہے پوائنٹ نمبر 8. 1986 میں پاکستان کے وزیر اعظم محمد خان جونیجو امریکہ کے دورے پر گئے. اس دورے میں انہوں نے امریکی صدر کے علاوہ دیگر اعلیٰ حکام سے ملاقات کی. صرف صدر سے ملاقات نہیں کی، دیگر حکام سے بھی ملاقات کی. اس موقع پر دونوں ممالک میں حساس ٹیکنالوجی کی منتقلی کا معاہدہ طے پایا. حساس ٹیکنالوجی کیا ہوتی ہے؟ حساس ٹیکنالوجی وہ ہوتی ہے جس سے ہم اپنے دفاعی سامان بناتے ہیں، یعنی کہ اس میں اسلحہ بھی شامل ہوتا ہے، اس میں ایٹمی پروگرام بھی شامل ہوتا ہے. یہ سب حساس ٹیکنالوجی اس کے لیے یوز کی جاتی ہے. لیکن امریکہ نے شرط عائد کی کہ اس ٹیکنالوجی کو ایٹمی پروگرام کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے، اب ہے پوائنٹ نمبر 9. مارچ 1986 میں امریکہ نے اگلے 6 برس کے لیے پاکستان کو $3 ارب 20 کروڑ امداد کی منظوری دے دی. اس کا زیادہ حصہ فوجی سامان کی خریداری کے لیے تھا اور امداد پر شرح سود بہت کم تھی. ٹھیک ہے، 7 پوائنٹ میں ہم نے کیا ڈسکس کیا کہ ایٹمی ہتھیاروں کی جو بند کر دی تھی دوسرے ممالک کو دینا لیکن پاکستان کو امداد ملتی رہی. 8 پوائنٹ میں ہم نے ڈسکس کیا کہ محمد خان جونیجو نے وہاں کا دورہ کیا اور حساس ٹیکنالوجی کی منتقلی کا معاہدہ ہوا جو بہت اہم پوائنٹ ہے. نمبر 9 جو ہے اس میں بتایا گیا کہ امریکہ نے پاکستان کو امداد دی. امداد یہاں فگر میں بتائی گئی ہے اور ساتھ بتایا گیا کہ اس کا زیادہ تر حصہ ہمارے فوجی سامان کی خریداری پر ہوا اور شرح سود اس کے مطابق بہت کم تھی. ٹھیک ہے، اب ہے پوائنٹ نمبر 10. 1995 میں وزیر اعظم پاکستان محترمہ بینظیر بھٹو نے امریکہ کا دورہ کیا اور وہاں کی ایک مقبول شخصیت کے طور پہ سامنے آئیں اور اس کے نتیجے میں پاک امریکہ تعلقات میں مزید بہتری پیدا ہوئی. نمبر 11 اور 12 دونوں لنک کرتے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو دیکھیے گا. 11 میں بات کی گئی ہے جیسے پہلے جو ہمارا پوائنٹ نمبر 7 ہے اس کو دیکھیں. یہاں پر بتایا گیا ہے کہ ایٹمی ہتھیار بنانے والے ممالک کو امداد بند کر دی گئی لیکن پاکستان کو اسے مستثنیٰ قرار دیا گیا. لیکن سیم اگر ہم یہاں پر دیکھیں پوائنٹ نمبر 11 پر تو یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ جنوری 1992 میں پریسلر ترمیم کے خالق اور محرک لیری پلیسر نے امریکی بیرونی امداد کے قانون میں تبدیلی کروائی جس کے تحت پاکستان کی ہر قسم کی امداد روک لی گئی. اس ترمیم میں پاکستان کو ایٹمی ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کہا گیا تھا. تاہم چند ماہ بعد بش انتظامیہ نے پاکستان کو $30 کروڑ کا اسلحہ فروخت کرنے کی اجازت دی اور پاکستان کی اقتصادی امداد پر سے پابندی جزوی طور پر ہٹا لی گئی.
ٹھیک ہے. اب پریسلر ترمیم میں پاکستان کو اس سے مستثنی قرار نہیں دیا گیا، بلکہ پاکستان کو بھی انہوں نے ایٹمی ہتھیاروں کے پھیلاؤ کے لیے انہوں نے کہا کہ اس پر پابندی عائد کر دی. اب ہے پوائنٹ نمبر 12، اسے لنک کرتا ہے. وہاں ہے پریسلر ترمیم اور یہاں ہے براؤن ترمیم. 26 جنوری 1996 کو صدر بل کلنٹن نے براؤن ترمیم پر دستخط کیے، جس کے تحت پاکستان کے لیے فوجی و اقتصادی امداد کی راہ ہموار ہو گئی. اس زمن میں پاکستان میں اس ترمیم کا خیر مقدم کیا گیا، یعنی کہ اس کو بہت پسند کیا گیا، اس کو سراہا گیا. 15 جنوری 1998 کو امریکی کانگریس نے پاکستان کو F-16 طیارے نہ دینے کے سلسلے میں رقم واپس کرنے کی حمایت کر دی. ٹھیک ہے، یہاں پر کیا کیا گیا تھا کہ فوجی اقتصادی امداد کی راہ ہموار کی تھی، لیکن امریکہ نے جو F-16 طیارے پاکستان کو نہیں دیے اس کی رقم واپس کرنے کا مطالبہ کیا کہ واپس کر دی جائے. پھر ہے نمبر 13 میں بتایا گیا ہے کہ 2004 میں امریکی افواج کے جنرل اپنے وفد کی ہمراہ پاکستان کے دو روزہ دورے پر آئے. اس دوران انہوں نے صدر پاکستان سے ملاقات کی اور افغانستان میں جاری آپریشن پر تبادلہ خیال کیا. امریکہ نے پاکستان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس کے تحت امریکہ پاکستان کو $270 ملین امداد دے گا، جو مختلف ترقیاتی کاموں پر خرچ کی جائے گی. ٹھیک ہے. نمبر 14 میں جو واقعہ ہوا تھا 11 ستمبر 2001 کو 11 ستمبر 2001 میں امریکہ میں ہونے والی دہشت گردی 9/11 کے واقعات کے بعد امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر دیا. اس جنگ میں پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دیا، پاکستان نے اس جنگ میں امریکہ کا ساتھ دیا تھا، مگر نتیجے کے طور پر پاکستان کو خود دہشت گردی کا سامنا کرنا پڑا تھا. امریکہ نے اپنے مقاصد کے لیے کئی بار پاکستان کو استعمال بھی کیا اور خوشگوار تعلقات قائم کرنے کا وعدہ بھی کیا. اور 2001 کے بعد امریکہ پاکستان کو اربوں ڈالر قرضہ تو دے چکا ہے، مگر پاکستان کے کسی دیر پا اقتصادی و دفاعی فائدے کے لیے انہوں نے کسی منصوبے کے لیے ہمیں امداد نہیں دی. ٹھیک ہے. اب ہے پوائنٹ نمبر 15 جو پوائنٹ ہے وہ ہمارا اب کے دور کا ہے، یعنی کہ اب جو ہمارا عمران خان کا دور چل رہا ہے اس کے مطابق ہے. 2019 میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے امریکہ کا سرکاری دورہ کیا. اس دورے کے دوران وزیر اعظم اور اس کی وفد نے امریکی انتظامیہ سے ملاقات کی اور بہت سے امور پر تبادلہ خیال کیا. وزیر اعظم عمران خان اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات کا اعلامیہ جاری کیا گیا. اعلامیہ مطلب جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ اعلامیہ ہوتا ہے فارمل اناؤنسمنٹ. اعلامیہ کے مطابق دونوں رہنماؤں کی وائٹ ہاؤس میں ملاقات ہوئی. اس ملاقات کے بعد وفد کی سطح پر بھی ملاقات ہوئی. اعلامیہ میں کہا گیا کہ دونوں رہنماؤں نے پائیدار شراکت داری یعنی کہ پارٹنرشپ سے متعلق بات چیت کی. دونوں رہنماؤں کا مختلف شعبوں میں تعاون جاری رکھنے پر بھی اتفاق ہوا. وزیر اعظم عمران خان نے افغان عمل نیک نیتی سے جاری رکھنے کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ افغان عمل ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے. افغان عمل ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے جو پرامن ہمسائیگی پاکستان کی خارجہ پالیسی کی ترجیح ہے. ٹھیک ہے. وزیر اعظم عمران خان نے صدر ٹرمپ کو دورہ پاکستان کی دعوت دی جس کو انہوں نے قبول کیا. وزیر اعظم پاکستان نے امریکی صدر کو اپنے معاشی اور سماجی ویژن سے آگاہ کیا کہ ویژن کیا ہوتا ہے. ویژن کے بعد ہمارا مشن ہوتا ہے، یعنی کہ ویژن میں اصل میں ہم کہتے ہیں کہ ویژن ہمارا ایک پاگل پن ہوتا ہے کہ ہماری سوچ کیا ہے، ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہم کس سطح پر موجود ہوں. وزیر اعظم پاکستان نے ان کو بتایا کہ وہ معاشی اور سماجی سطح کو پاکستان میں کس سطح پر لے کے جانا چاہتے ہیں، اور اس نقطہ نظر پر صدر ٹرومین نے عمران خان کی تعریف بھی کی اور مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے تعاون کی پیشکش کی، جس پر وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ مسئلہ کشمیر میں تمام تصفیہ طلب مسائل، تصفیہ طلب یعنی کہ اس کا اگر تصفیہ کو دیکھا جائے، تصفیہ کا میننگ ہوتا ہے سیٹلمنٹ، یعنی کہ جو مسائل ابھی ہم نے حل کرنے ہیں، ان کی سیٹلمنٹ ہونی ہے، حل کے لیے جامع مذاکرات پر یقین رکھتے ہیں اور بھارت کے ساتھ معمول کے تعلقات دونوں کے باہمی مفاد میں ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم دوبارہ ایک دفعہ پوائنٹس کو دیکھ لیتے ہیں. فرسٹ پوائنٹ میں ہم نے دیکھا کہ قائد اعظم کی خدمت میں اسناد سفارت پیش کی گئی امریکی سفیر کی طرف سے. سیکنڈ پوائنٹ میں ڈسکس کیا گیا کہ وزیر اعظم لیاقت علی خان نے 1950 میں جب دورہ کیا تو وہاں پر پاکستان کے قیام کے مقاصد بیان کیے گئے. تھرڈ پوائنٹ میں ڈسکس کیا گیا کہ پاکستان کو ری ایکٹروں کی تعمیر کے لیے حقوق دیے گئے، یعنی ان کی مدد کی گئی. نمبر 4 میں بتایا گیا کہ ایوب خان نے 5 روزہ سرکاری دورہ کیا اور اس میں نہ صرف امریکہ نے پاکستان کو
5 سالہ منصوبے کے لیے امداد کی یقین دہانی کروائی، بلکہ پاکستان کے دوست ممالک ہیں ان کو بھی آمادہ کیا کہ پاکستان کی مدد کی جائے۔ اور 5th جو پوائنٹ ہے ہمارا، اس میں 1979 میں روس نے افغانستان پہ حملہ کیا، تو اس ٹائم امریکہ اور پاکستان دونوں نے مل کر ان کی مخالفت کی، اور مخالفت کے نتیجے میں روس کو ناکامی بھی ہوئی۔ نمبر 6 پوائنٹ میں جنرل ضیاء الحق نے امریکہ کا دورہ کیا اور جو F-16 کی پہلی کھیپ ہے وہ حاصل کی۔ 7 پوائنٹ میں امریکی سینٹ نے منظوری دی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ ایٹمی ہتھیار بنانے والے ممالک کو امداد بند کر دی جائے، لیکن پاکستان کی امداد بند نہیں کی گئی۔ پوائنٹ نمبر 8 میں بتایا گیا ہے کہ وزیر اعظم محمد خان جنیجو نے امریکہ کا دورہ کیا اور وہاں سے حساس ٹیکنالوجی کی منتقلی کا معاہدہ بھی ہوا، لیکن انہوں نے یہ شرط عائد کی کہ اس کو ایٹمی پروگرام کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر ہے نمبر 9 میں بتایا گیا ہے کہ 1986 میں امریکہ نے پاکستان کو امداد دی، اور جو امداد دی گئی اس کا زیادہ تر حصہ فوجی سامان کی خریداری میں استعمال کیا گیا۔ اور نمبر 10 میں بتایا گیا ہے کہ بینظیر بھٹو نے امریکہ کا دورہ کیا اور وہاں کی مقبول شخصیت کے طور پہ سامنے آئیں۔ 11 میں پریسلر ترمیم کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ 12 میں براؤن ترمیم، پریسلر ترمیم میں پاکستان کو امداد کی فراہمی بند کی گئی ہے، اور 12 میں براؤن ترمیم کے ذریعے دوبارہ اس کو سٹارٹ کر دیا گیا ہے۔ 13 میں امریکی افواج کے جنرل نے پاکستان کا دورہ کیا اور مختلف ترقیاتی کاموں کے لیے پاکستان کی امداد بھی دی۔ 14 میں بتایا گیا ہے جو امریکہ میں دہشت گردی کا واقعہ ہوا تھا 9/11، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس میں پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دیا تھا، لیکن پھر بھی ان کو دہشت گردی کا سامنا کرنا پڑا پاکستان کو۔ 15 میں وزیر اعظم عمران خان کا بتایا گیا کہ اس میں انہوں نے امریکہ کا دورہ کیا اور وہاں پر جا کر انہوں نے دونوں رہنماؤں نے پارٹنرشپ کا وعدہ کیا ایک دوسرے کے ساتھ، اور اس کے علاوہ افغانستان میں امن قائم کرنے پر ترجیح دی گئی، اور پاکستان اور بھارت کے تعلقات کی یقین دہانی کی کہ اگر وہ مسئلہ کشمیر کا حل نکالتے ہیں تو ہمارے اچھے تعلقات قائم ہو سکتے ہیں۔ جی اب آج کا ہمارا یہ پوائنٹ ختم ہوا، انشاءاللہ آپ کو ایزی لگا ہوگا، مشکل نہیں لگا ہوگا، اور یہ امید کرتی ہوں کہ آپ یہ سب چیزیں ساتھ ساتھ تیار کر رہے ہوں گے۔ ساتھ ساتھ تیار کریں گے تو ہمیں یاد کرنے مشکل نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ اوکے، جزاک اللہ، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔